آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولما فصلت العیر قال ابوہم انی لأجد ریح یوسف لولا ان تفندون۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، حضرت یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ تفصیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے، اس واقعے کا ایک حصہ یہ ہے کہ جب مصر میں قحط پڑا، اور مصر ہی کیا آس پاس کے سارے علاقوں میں، حتیٰ کہ شام میں جہاں حضرت یوسف علیہ السلام کا خاندان آباد تھا، وہاں بھی قحط پڑا۔ اللہ کے حکم سے حضرت یوسف علیہ السلام نے اس قحط کے لیے پہلے سے تیاری کر رکھی تھی۔ مصریوں کو غلہ فراہم کیا جانے لگا۔ آس پاس کے علاقوں میں جب خبر پہنچی کہ مصر کا بادشاہ لوگوں کو غلے فراہم کرتا ہے، تو یہ خبر کنعان بھی پہنچی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے کہنے سے یوسف علیہ السلام کے بھائی غلہ اور اناج لینے کے لیے مصر آئے۔ قرآن کریم کے بیان کے مطابق ان کی آمد 3 مرتبہ ہوئی۔ پہلی مرتبہ جب وہ آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو اسی وقت پہچان لیا تھا کہ یہ میرے بھائی ہیں، لیکن قرآن کریم کے انداز سے بیان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو کچھ واقعہ پیش آیا ہے یوسف علیہ السلام کے ساتھ، اس میں دراصل آزمائش ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اور حضرت یوسف علیہ السلام کی۔ اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو بھی نہیں بتایا کہ تم میرے بھائی ہو اور میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، اور نہ ان کے ذریعے اپنے ماں باپ کو خبر بھیجی، بلکہ انہیں اناج دیا، اور جاتے وقت ان سے یہ پوچھا کہ تمہارا کوئی اور بھی بھائی ہے؟ ان لوگوں نے بتایا کہ ہاں ہمارا ایک بھائی اور ہے۔ تو ان سے کہا کہ دوبارہ آنا تو اپنے اس بھائی کو بھی ساتھ میں لانا، اگر نہیں لاؤ گے تو ہم تمہیں غلہ اور اناج نہیں دیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ یہ احسان بھی کیا کہ ان کے غلے میں، اناج میں، وہ پیسے جو انہوں نے قیمت کے طور پر ادا کیے تھے، وہ کام کرنے والوں سے کہا کہ اس کے اندر رکھ دو، شاید اس طرح یہ دوبارہ آئیں۔ تو ایک آمد تو یہ ہے۔ دوسری مرتبہ جب آئے تو اپنے اس بھائی کو بھی لے کر آئے، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے بتائی گئی ایک ترکیب کے ذریعے اپنے اس بھائی کو روک لیا۔ یہ واپس گئے۔ پھر تیسری مرتبہ آئے تو اب ان کے پاس غلہ خریدنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ جس انداز میں انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے بات کی ہے، قرآن کریم اس کو نقل کرتا ہے کہ عزیز مصر، ہمارے پاس بس یہی تھوڑا بہت ہے جو لے کر کے آئے ہیں، آپ ہمارے اوپر احسان کیجئے، ہمیں اناج اور غلہ دے دیجئے۔ حضرت یوسف
یوسف علیہ السلام کی ان کی اس گفتگو کا حضرت یوسف پر بہت اثر ہوا کہ یہ خاندان نبوت کے چشم و چراغ ہیں، اور آج اس حالت میں پہنچ گئے ہیں کہ ان کے خیال میں یہ بادشاہ کے سامنے یوں کہہ رہے ہیں تصدق علینا، ہمارے اوپر صدقہ کر دیجیے۔ اس حالت کو پہنچ گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس موقع پر، اللہ کی مرضی اور اللہ کا منشا تھا کہ اب اپنے آپ کو ان کے اوپر ظاہر کر دو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا ہے؟ وہ سب چونک گئے کہ یہ شخص مصر میں بیٹھا ہے اور یوسف اور اس کے بھائی کے بارے میں ہم سے پوچھتا ہے۔ پھر جب انہوں نے غور سے حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے کو دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ یوسف ہی ہے یہ، تو ان لوگوں نے پوچھا کہ آپ ہی یوسف ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں میں ہی یوسف ہوں۔ اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کی خبر، خاندان والوں کی خبر ان سے پوچھی تو ان لوگوں نے بڑے درد کے ساتھ یہ بیان کیا کہ ابا جان آپ کے فراق میں روتے 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 انتہائی کمزور ہو چکے ہیں، یہاں تک کہ ان کی بینائی بھی جا چکی ہے اور وہ آنکھوں سے اندھے ہو گئے۔ روایات میں آتا ہے کہ 40 سال تک حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام کے درمیان جدائی کا یہ عرصہ رہا ہے، اور اس پوری مدت میں یعقوب علیہ السلام روتے رہے، ان کی بینائی جاتی رہی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو یہ میرا کرتا ہے، یہ لے کر کے جاؤ، ابا کے سر پہ ڈال دینا، ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ قرآن کہتا ہے کہ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ، کہ جب یہ قافلہ مصر سے چلا ہے، 8 دن کی مسافت ہے شام پہنچنے میں اور کنعان پہنچنے میں، قافلہ مصر سے چلتا ہے اور یعقوب علیہ السلام کئی 100 کلومیٹر دور شام میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ گھر والوں سے کہتے ہیں کہ اگر تم مجھے پاگل نہ سمجھو تو مجھے تو یوسف کی بو آ رہی ہے، یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ گھر والوں نے کہا آپ تو اپنی اسی پرانی باتوں میں الجھے ہوئے ہیں، اور جب کرتا پہنچا ہے اور یعقوب علیہ السلام کے سر کے اوپر ڈالا گیا ہے تو ان کی بینائی واپس آ گئی۔ یہ واقعہ قرآن نے بیان کیا ہے۔ اس واقعے سے ہماری سمجھ میں کئی باتیں آتی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ کرتا یعقوب علیہ السلام کے سر کے اوپر ڈالا گیا اور ان کی بینائی واپس آ گئی، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ اور دوسرا معجزہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ہے کہ ابھی کرتا مصر سے چلا ہے اور کئی 100 میل کا فاصلہ ہے، 8 دن کی مسافت ہے، اور یہاں بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں انی لأجد ریح یوسف لولا ان تفندون، مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ اب یہاں سے تیسری بات اور سمجھ میں آتی ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے ذریعے جو معجزات وجود میں آتے ہیں وہ نبیوں کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتے، وہ اللہ تبارک و تعالی کا کام ہوتا ہے جو نبی کے ہاتھ پر اللہ ظاہر فرماتے ہیں۔ نبی کے اختیار میں ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ وہ جب چاہے معجزہ دکھا دے، اللہ کا حکم ہوتا ہے اور اللہ چاہتے ہیں جب ہی نبی کے ہاتھ پر معجزہ ظاہر ہوتا ہے۔
اگر نبی کے اپنے اختیار میں ہوتا معجزہ تو سینکڑوں میل کے فاصلے سے کرتا چل رہا ہے اور خوشبو آ رہی ہے شام میں، پھر کیا وجہ ہے کہ جب بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو وہیں قریب کے کنویں میں لے جا کر ڈالا تھا اور 3 دن تک یوسف علیہ السلام کنویں میں رہے ہیں، تو یعقوب علیہ السلام کو خبر کیوں نہیں ہوئی؟ اگر ان کے اختیار میں تھا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو خبر کیوں نہیں ہوئی کہ اسی قریب میں کنویں میں یوسف موجود ہے اور 3 دن تک یوسف علیہ السلام وہاں رہے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ معجزہ ظاہر کرنا نبی کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتا۔ اسی طرح کسی غیب کی بات کی اطلاع دینا بھی نبی کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتا۔ اللہ جب کسی غیب کی بات کا علم نبی کو دیتے ہیں تب نبی اس غیب کی بات کا اعلان اور اظہار فرماتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ پیش آیا ہے اسی کو شیخ سعدی نے اشعار میں کہا ہے، یکے پرسی دزا گم کردہ فرزند کی اے روشن گوہر پیرے خرد مند، ز مصرش بوئے پیراہن شنیدی چرا در چاہ کنعانش ندیدی۔ اے عقل مند بزرگ، ذرا یہ تو بتائیے کہ مصر سے کرتا چلا اور خوشبو آپ نے سونگھ لی اور یہی کنعان کے کنویں میں یوسف تھے، آپ کو خبر نہیں ہوئی، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو جواب دیا ہے، سعدی کہتے ہیں بگفت احوال ما برق جہانست دم پیدا و دیگر دم نہانست، کہ ہماری حالت چمکنے والی اور کوندنے والی بجلی جیسی ہے کہ بجلی جب چمکتی ہے تو تھوڑی دیر کے لیے پورا ماحول روشن ہو جاتا ہے اور ہر چیز نظر آنے لگتی ہے، اور جب بجلی کوندنا اس کا ختم ہو جاتا ہے پھر اندھیرا چھا جاتا ہے۔ تو ہماری حالت بھی ایسی ہے، کبھی تو ہمارے اوپر اس کائنات کے سارے راز منکشف ہو جاتے ہیں اور اللہ ہمیں اس کائنات کی ساری چیزوں کو کھلی آنکھوں سے دکھا دیتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہماری نظر میں کچھ نہیں رہتا۔ گہے بر تاری میں اعلیٰ نشینم، گہے بر پشت پائے خود نہ بینم، کبھی تو ہم عرش کی باتیں کرتے ہیں اور وہاں کی خبریں بتاتے ہیں، اور کبھی تو ہمارے پیر کے نیچے کیا ہے اس کی بھی خبر ہمیں نہیں ہوتی۔ یہ ہمارا حال ہوتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ معجزہ جو نبیوں کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے وہ نبیوں کا اس میں کوئی اختیار نہیں ہوتا، وہاں کرنے والی ذات نبی کی نہیں ہوتی بلکہ پیچھے کرنے والی ذات اللہ کی ہوتی ہے۔ اور اس کو بالکل واضح طور سے اللہ نے بیان فرما دیا ہے کہ جب غزوے کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی مٹی لشکر کفار کی طرف پھینکی تھی تو روایات میں آتا ہے کہ اس فوج میں جتنے سپاہی تھے ہر ایک کی آنکھ میں وہ مٹی پہنچ گئی تھی۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، جب آپ نے پھینکا تھا تو آپ نے نہیں پھینکا تھا، وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، لیکن اللہ نے پھینکا تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ معجزہ جو ہوتا ہے وہ اللہ کا کام ہوتا ہے، بس سامنے نبی ہوتا ہے، نبی کے ہاتھ پر وہ ظاہر ہوتا ہے۔ اسی طرح بزرگوں سے جو کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں ان میں بزرگوں کا کچھ دخل نہیں ہوتا، وہ بھی اللہ ہی کرتے ہیں، کرنے والی ذات
تبارک و تعالی وہ چیز ظاہر فرماتے ہیں. تو اسی سے ایک بات اور سمجھ میں آئی کہ اللہ غیب کی جتنی باتوں کا علم کسی کو دیتے ہیں بس اتنی باتوں کا علم اسے ہوتا ہے، اور اللہ جن باتوں کا علم نہیں دیتے نبی کو بھی ان باتوں کا علم نہیں ہوتا. مثال کے طور پر چند مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں. خیبر فتح ہوا، ایک یہودی عورت نے بکری کے گوشت میں زہر ملا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا. ابھی آپ کو معلوم نہیں ہے کہ اس گوشت میں زہر ملا ہوا ہے. اس گوشت کا ٹکڑا آپ نے اپنے منہ میں بھی رکھ لیا، اور ساتھ میں جو صحابی بیٹھے تھے کھا رہے تھے انہوں نے وہ گوشت کھا لیا، جس کے نتیجے میں وہ زہر سے شہید ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب گوشت کا ٹکڑا اپنے منہ میں رکھا تب اللہ نے آپ کو بتایا کہ اس گوشت میں زہر ہے اور آپ نے اس کو اگل دیا. اگر پہلے سے آپ کو علم ہوتا کہ گوشت کے اس ٹکڑے میں زہر ہے تو بیٹھے ہوئے صحابی کو آپ گوشت نہ کھانے دیتے، لیکن آپ کو نہیں معلوم تھا، بعد میں اللہ نے آپ کو بتایا. اور کہتے ہیں کہ مرض الوفات میں یہ زہر جو آپ نے نوالا منہ میں رکھ لیا تھا اس زہر کا اثر واپس آ گیا تھا. اس طرح کے کئی واقعات ہیں. کچھ لوگ آئے کہ اے اللہ کے رسول ہمارے قبیلے والے ایمان لانا چاہتے ہیں، ان کو علم سکھانے کی ضرورت ہے، قرآن سکھانے کی ضرورت ہے، آپ ہمارے ساتھ کچھ لوگوں کو بھیج دیجئے ان کی تعلیم اور تبلیغ کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ کرام کو بھیجا ان کے ساتھ. حالانکہ وہ لوگ بری نیت اور برے ارادے سے آئے تھے، ان صحابہ کو شہید کرنا چاہتے تھے اور لے جا کر کے دھوکے سے ان کو شہید بھی کر دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پہلے سے اس کی اطلاع نہیں تھی کہ یہ لوگ دھوکہ دے رہے ہیں اور ان حضرات کو شہید کرنا چاہتے ہیں. اگر اس کی اطلاع آپ کو ہوتی اور پھر آپ بھیج دیتے تو سوال یہ کھڑا ہوتا کہ جان بوجھ کر آپ نے 70 صحابہ کو کیوں شہید کروا دیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر بہتان باندھا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہیں، کبھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مشورہ کر رہے ہیں، کبھی ام ایمن سے پوچھ رہے ہیں، کبھی اسامہ بن زید سے پوچھ رہے ہیں، اور پھر آخر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر جا کر حضرت عائشہ کو سمجھا رہے ہیں. عائشہ اگر ایسی ویسی کوئی بات ہو گئی ہے تو اللہ سے توبہ کرو، اللہ گناہ کو معاف کر دے گا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ کو صحیح صورتحال کی اطلاع نہیں ہے. حضرت عائشہ نے جب یہ بات سنی تو فرماتی ہیں میری آنکھوں سے بہنے والے آنسو ایک دم رک گئے اور میری آنکھیں خشک ہو گئی، اور میں نے آپ سے عرض کیا کہ اگر میں یہ کہتی ہوں کہ واللہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے تو آپ یقین نہیں کریں گے، جبکہ میرا اللہ جانتا ہے کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے. اور اگر میں یہ کہوں کہ ہاں مجھ سے گناہ ہوا ہے تو آپ میری بات مان لیں گے، جبکہ میرا اللہ جانتا ہے کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے. میں اب اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتی ہوں، اللہ ہی اس معاملے میں فیصلہ فرمائیں گے. اس کے بعد قرآن کریم کی آیت نازل ہوتی ہے ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم. اس سے واضح کیا گیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دامن پاک ہے،
یہ صرف بہتان ہے، یہ الزام تراشی ہے۔ ان سب واقعات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جسے غیب کا علم دینا چاہتے ہیں بس اسے ملتا ہے، کسی کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ غیب کی باتوں کو خود اپنی مرضی سے معلوم کر لے، اور نہ معجزہ نبی خود ظاہر کر سکتا ہے جب تک اللہ نہ چاہے، اور ولی ولایت اور ولی کرامت ظاہر نہیں کر سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما، عبادتوں کا ذوق اور شوق عطا فرما، خضوع اور خشوع عطا فرما، اپنی محبت عطا فرما، اپنا تعلق عطا فرما، ایمان کامل کی دولت عطا فرما۔ اے اللہ مرتے وقت کلمہ شہادت ہماری زبانوں پر جاری فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين آمين۔